اچھا، اب میں جو پیش کر رہا ہوں یہ میں اہل سنت کتابوں سے پیش کر رہا ہوں. ویسے تو اگر ہم اپنی کتابوں سے پیش کریں تو پھر سردار کا مقام بہت بلند ہے نا. مجھے اپنے کتابوں سے کوئی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جس سردار کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایسا سردار ہے جس کا علی جیسا غلام ہے. یہ جب آپ خاندان کو چھوڑیں گے نا اور کسی اور خاندان کی طرف جائیں گے، میری اس بحث پہ بھی رکھیے گا توجہ کہ خاندان رسول کو چھوڑ کر کچھ اور خاندانوں کو آگے لایا گیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے وہ یہ ہے. پہلے ہم سردار کی سرداری بیان کر رہے ہیں. متفق روایات ہیں. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. سب سے پہلے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہوا مائک میں ڈائریکٹ پڑ رہی ہے، آپ ڈسٹرب ہو رہے نہیں ہو رہے، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں. اس کا کچھ کر لیجئے کہ یہ مائک میں ڈائریکٹ نہ پڑے. اس طرف ادھر سب سے پہلے جو خلق ہوا ہے وہ سب سے برتر ہوگا. جو سب سے پہلے خلق ہو وہ محمد مصطفیٰ ہیں. اس کے بعد جتنے بھی خلق ہوئے ہیں ان کو رسول خدا نے خلق ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ان میں سے کوئی رسول کا استاد نہیں ہو سکتا. اس کے بعد متفقہ روایت ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ہے، اہل سنت میں بھی ہے کہ تمام فرشتوں نے جس آدم کو سجدہ کیا وہ اس لیے کہ صلب آدم میں نور محمد تھا. آدم کو سجدہ کیا، تمام ملائکہ نے کیا. جس نے نہیں کیا وہ ابلیس قرار پایا. اب ابلیس نے کتنی عبادت کی تھی، کتنی نمازیں پڑھی تھی، کتنا یا اللہ مدد کہا تھا. توحید ابلیس سے بڑھ کر کون جانتا تھا. پھر ابلیس اور راندہ درگار کیوں بنا؟ اس لیے کہ اللہ کو تو مانتا تھا، ولی اللہ کو ماننے سے انکار کیا. اچھا، یہ تو تفصیل بہت زیادہ ہے، میں شاید سارا پیش نہ کروں. یہ حضرت جبرائیل ہی سے یہ میں نے آپ سے کہانی کہا، یہ حقیقت ہے. روایت ہے کہ رسول خدا تمام بنی آدم کے بھی سید ہیں اور میرے بھی سید ہیں. یعنی سید یعنی آقا. یہ ہماری روایات میں ہے، اس کا مجھے نہیں پتا اہل سنت روایت میں ہے یا نہیں، کہ جب بھی جبرائیل رسول خدا کے سامنے آتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے جیسے غلام آقا کے سامنے بیٹھتا ہے. اس کے علاوہ بہت ہے، اب میرے خیال میں اتنا کافی ہے. وقت آ رہا ہے، اس میں آپ کی مرضی ہے، آپ اس سے کتنا مزید حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب یہ حقیقت ہے، ایسے چل رہا ہے. ایک سیکوینس کیا آ جاتا ہے، اب یہ کہانی لکھنے والوں نے لکھا ہے. اب جبرائیل آیا ہے اور جبرائیل آ کے کہہ رہا ہے اقرا. رسول کیا کہتے ہیں؟ ما انا بقارئ، میں پڑھ، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا. اس کے بعد میں روایت کے الفاظ پڑھوں گا، ابھی صرف وارد ہونے سے پہلے کے طور پہ میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد جبرائیل نے رسول خدا کو پکڑا، دبایا، دبوچا، اتنا کہ رسول خدا کی جان نکل نہیں رہی تھی. حتی بلغنی الجہد، یہ بخاری کے الفاظ، کہ میں جان بے لب ہونے لگا. ارسلنی، چھوڑ دیا. پھر کہا پڑھ. رسول خدا نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا.
یا تو جبرائیل کو نہیں پتا تھا کہ رسول کو پڑھنا نہیں آتا. بھائی جسے پڑھنا نہیں آتا اسے کیسے کہہ سکتے ہیں پڑھ؟ اور پھر پڑھانے کا طریقہ شاید یہ جو آج کل قرآن پڑھاتے ہیں انہوں نے جبرائیل سے سیکھا ہے. یہ ہم بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، وہ ڈنڈے مارتا ہے. الرحمن علم القرآن، خدا کہتا ہے رحمان قرآن کی تعلیم دیتا ہے نا. یہ جھوٹی کہانی کی وجہ سے پتہ نہیں انہوں نے کیا سیکھ لیا. پھر دبوچتا ہے، پھر چھوڑتا ہے، پھر دبوچتا ہے، پھر پھینکتا ہے، بالآخرہ رسول خدا پڑھ لیتے ہیں. اب کون آقا ہے، کون غلام ہے، کون استاد ہے، کون شاگرد ہے، کس کا مقام بلند ہے، کس کا مقام پست ہے. آپ ایک فوجی شہر میں رہتے ہیں، JHQ ابھی تک آپ کے پاس ہی ہے، کچھ عرصے میں شاید آ جائے گا ہماری طرف. یہاں ایک جنرل ہو اور ایک صوبیدار ہو. ایک دن صوبیدار کو یہ مل جائے، وہ جنرل کو پٹخنا شروع کرے پڑھ، اور جنرل جنرل رہے، صوبیدار صوبیدار رہے، اور اس کے بعد بھی اس کو پھر پڑھنا آ گیا. اس کہانی کے مطابق رسول خدا کو پڑھنا آ گیا، پڑھنا شروع کر دیا. عقیدہ کیا ہے ان کا؟ عقیدہ کیا ہے؟ یہ ابھی بھی کہتے ہیں رسول خدا امی تھے، رسول خدا کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. یہ ابھی بھی عقیدہ ہے. بھائی جبرائیل نے اتنا ٹارچر کیا، ٹارچر کرنے کے بعد پڑھنا آ گیا نا؟ کہتے ہیں نہیں، پڑھنا نہیں آیا. اگر اس ٹارچر کے بعد پڑھنا آ گیا تھا تو پھر نہ کو پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا لکھنا نہیں آتا. اور جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، یہ میں پریکٹس اپنی کلاسوں میں کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جو لکھ لے، جتنی اماؤنٹ لکھ لے کہ یہ اتنی اماؤنٹ مجھے دے گا، ہے نا، آج اس کلاس میں اتنی اماؤنٹ یہ مجھے دے گا. جو اماؤنٹ لکھ دو، میں کاغذ قلم بھی دے دیتا ہوں، یہ لکھ دو میں اسے یہ اماؤنٹ دوں گا. ٹھیک کہتا ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، موبائل سے مدد لیے بغیر چائنیز میں لکھنا ہے. کوئی بھی نہیں لکھ سکتا. کچھ لوگ چائنیز پڑھے ہوئے ہیں، وہ میں پہلے دیکھ کے ادھر اعلان نہیں کر رہا، ادھر چاہے تو ہوں، چائنا سے آئے ہوئے لوگ بھی ہوں، نہیں لکھ سکتے. بھائی جب تمہارا رسول نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، قلم دعوات مانگ رہا تھا، دے دیتے، لکھ تو سکتا نہیں تھا. تو یہ جو جھوٹ چل رہا ہوتا ہے، اسے صرف تھوڑی دیر دیکھنا ہوتا ہے، تھوڑا سا نیوٹرل ہو کے اگر اسے پڑھنا شروع کرے، سب کو سمجھ میں آتا ہے یہ جھوٹ چل رہا ہے. یہ اس کے ساتھ جا نہیں رہا. یہ پڑھنا آ گیا، پڑھنا نہیں آتا، لکھنا آتا ہے، لکھنا نہیں آتا. جسے لکھنا نہیں آتا اسے قلم دوا دینے میں جان جا رہی ہے. یہ کہانی آپس میں جوڑ نہیں رہی. کوئی مسئلہ ہے. تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ روایت اگر ہم دیکھیں اس کو، تو اس روایت کا اگر راوی زہری ہے اور ایک نام میں بھول گیا، اس کے بعد حضرت ام المومنین عائشہ ہیں. زہری اور کون تھا؟ زبیر تھا میرا خیال. دیکھ لیتا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے. اچھا، یہ واقعہ کب کا ہے؟ بعثت کا ہے. بعثت کے وقت ام المومنین کی عمر کیا تھی؟ جو یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ -13. وہ خود فرماتی ہیں کہ میری جب شادی ہوئی، انا بنت 6 سنین، میری جب رسول خدا سے شادی ہوئی تو میں 6 سال کی تھی. اور ہمارے بھائیوں کا اصرار ہے کہ آپ پیدا بھی اسلام کے بعد ہوئی ہیں، یعنی زمانے اسلام میں، زمانے جاہلیت میں پیدا نہیں ہوئی ہیں. سانس ہی اسلام کے زمانے میں لیے. ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں. ابھی ہمیں عمر سے بھی بحث نہیں ہے، 6 سال 9 سال سے بھی ہمیں کوئی بحث نہیں ہے. یہ یقینی ہے کہ اس وقت یا نہیں تھی، یا -13 تھی، یا بہت کم 2-4 سال کی تھی. تو انہوں نے خود تو نہیں دیکھا. جب انہوں نے خود نہیں دیکھا تو انہوں نے یہ واقعہ نقل کیسے کر دیا؟ اگر آپ اس واقعے کو اہل بیت سے لیں گے تو اس واقعے میں اسلام کی عزت ہے.
اگر اس واقعے کو آپ دوسری جہت سے لیں گے تو یہی اسلام کا خاتمہ ہے، کیونکہ مجلس ہے اور میں وہ باتیں کر نہیں سکتا ہوں جو اشکالات اس بیان پر ہیں اور جو مستشرقین نے اعتراضات کیے ہوئے۔ اسلام پر جتنے اعتراضات ہیں ان اعتراضات کی بنیاد یہی روایت ہے۔ اب اگر امر دائر ہے، یا ہم نے اسلام کی عزت بچانی ہے یا ہم نے کچھ اور کی عزت بچانی ہے، کس کی بچانی چاہیے؟ نہیں، مسلمان کہتے ہیں اسلام کی عزت کسی اور کی عزت بچانے میں ہے۔ بھائی آپ کو تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس روایت سے اسلام پر اشکال آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ روایت جو آپ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے ہے، یہ حضرت عائشہ کی روایت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت تھی ہی نہیں، اور اگر وہ جس وقت نہیں ہے اس وقت کا واقعہ بیان کریں تو پھر بتائیں گی کہ میں نے کس سے سنا ہے، تو آپ کہیں گے بھائی رسول کے گھر میں تھی، رسول سے سنا ہے، کیا بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے، انہیں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس واقعے میں جو چیزیں وہ بتا رہی ہیں اس میں کچھ وقت رسول خدا بے ہوش ہیں، اس وقت کیا کیا ہوا اس کہانی کے مطابق رسول خدا کو تو پتہ نہیں ہے جو بتایا ہو کہ جب میں ہوش سے چلا گیا تو پھر جبرائیل نے کیا کیا، رسول کو کیا پتہ کیا کیا، کہانی کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہاں یہ کوئی گستاخی نہ ہو، ہم نہیں کہہ رہے رسول کبھی بے ہوش ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، یہ ہمارا عقیدہ اور ہے۔ ہمارا عقیدہ اگر بیان کریں بہت اسلام کی عزت ہے ہمارا عقیدہ۔ پھر حضرت خدیجہ اور ورقہ بن نوفل کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ تو رسول خدا نے بیان نہیں کی، وہ تو رسول خدا کو پتہ نہیں ہے۔ اچھا حضرت خدیجہ سے سنا ہوگا، اگر رسول خدا کو نہیں تو حضرت خدیجہ کو تو یہ چیزیں پتہ تھیں، ان سے سنا ہوگا۔ تو حضرت عائشہ نے حضرت خدیجہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، ملی ہی نہیں ہے، پیدا ہی نہیں ہوئی، یہ تو یقینی ہے عمر جو بھی ہو۔ تو یہ روایت پھر آئی کہاں سے؟ ذرا صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ ایک بہت بڑی مشکل میں حل کرنے جا رہا ہوں اور اپنے بھائیوں کی مشکل حل کر رہا ہوں۔ یہ خواہ الزام ہے ام المومنین پر۔ اسلام میں جو ایک رسول کے بعد ایک خلافت قائم ہوئی خلفاء کی، اس کے بعد پھر بنی امیہ کی خلافت قائم ہوئی، اس کے بعد بنی عباس کی، ایک اور خلافت بھی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ عبداللہ ابن زبیر کی، زبیریوں کے خلاف، معمولاً اس کا ذکر کم آتا ہے۔ اس دوران بہت کچھ ہوا ہے، اب تاریخ ہے اور میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں صرف آپ کو ہنٹ دے کے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کتابوں میں ام المومنین کے بارے میں پڑھیں تو بہت سی عجیب سی روایتیں بھی مل جاتی ہیں جو کہ کوئی رسول کا چاہنے والا یا ام المومنین کا چاہنے والا اسے نقل نہیں کرتا، لیکن وہ ہے۔ بھئی اتنی عقیدت جن مسلمانوں کو ہو وہ یہ ایسی باتیں نہ کرتے، تو یہ کیا ہوا ہے؟ یہ آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ کچھ وقت پسندیدہ ہوتے ہیں، کچھ وقت ناپسند ہو جاتے ہیں، کچھ کو خود لاتے ہیں اور پھر خود ہی ان کو اڈیالہ بھی بھیج دیتے ہیں۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، اس کو جا کے دیکھ لیں گے، ان ادوار کو میں نے بتا دیا، ان ادوار میں یہی ہوا ہے، کبھی پسندیدہ رہے کبھی ناپسند ہو گئے۔ وہ چیزیں پھر یہ جو جھوٹ چل رہا تھا، یہ بہت سارا جھوٹ چل رہا تھا، اس میں سے ادھر ادھر نسبت دے دی گئی اور جو کمپائل ہوا اس میں رہ گیا۔ یہ روایت آئی کہاں سے ہے؟ یہ میں تھوڑا سا آرام سے بھی اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ پھر آرام سے سننے کی باتیں ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ سمعت عبداللہ ابن زبیر یقول لعبید بن عمیر اللیثی حدثنا یا عبید کیف بدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بالنبوہ۔ اب عبداللہ ابن زبیر آپ کو معلوم ہو گیا کون ہے؟ اس کی خلافت قائم ہوئی مکہ اور مدینہ میں یزید کے ایام میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گیا دمشق اور دمشق جا کے اس نے کچھ مطالبات کیے، اس کے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو واپس آ کے اس نے کہا یہ تو بڑا کافر ہے، فاجر ہے،
یہ زانی ہے، شرابی ہے. جب حسین کہہ رہے تھے تو اس وقت تم کہاں تھے؟ ہے نا، اس وقت یہ شرابی نہیں تھا، اس وقت انہوں نے اس کی بیعت کی ہوئی تھی. جب پیسے نہیں ملے، مطالبات پورے نہیں ہوئے، یہ خلاف ہو گیا. اب یہ عبداللہ ابن زبیر عبید بن عمیر سے کہہ رہا ہے کہ مجھے بتاؤ وحی کا آغاز کیسے ہوا. یہ عبداللہ ابن زبیر عبید سے صحابی بھی نہیں ہے، تابعی ہے. عبید سے کیوں پوچھ رہا ہے کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ اس کا اپنا جس کا نام میں بھول گیا تھا، اس کا نام کیا تھا، عروہ ابن زبیر آ گیا ذہن میں. ٹھیک، زہیری عروہ حضرت عائشہ، جو یہ روایت بخاری میں ہے، اس کی سلسلہ سند یہ ہے. عروہ ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر کا بھائی ہے. حضرت عائشہ عبداللہ ابن زبیر کی خالہ ہے. یہ صحابی ہے، وہ زوجہ رسول ہے. یہ زوجہ رسول کو چھوڑ کے، اپنے بھائی کو چھوڑ کر کسی عبید سے پوچھ رہا ہے کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا. بات پہنچ رہی ہے انشاءاللہ. جی تھوڑا سا آرام سے ساتھ سے چلیے گا. اس نے سنانا شروع کیا. کس نے؟ عمیر نے. عمیر کون تھا؟ عمیر قصہ گو تھا. قصہ خوانی بازار سنا ہوا ہے نا پشاور کا، ہے نا. وہ کیا ہوتا تھا اس بازار میں؟ کہانیاں سنانے والے ہوتے تھے. اس کو کہتے کیا ہیں اردو میں؟ کیا کہتے ہیں؟ قصہ گو. تو قصہ گو تو میں نے کہہ دیا تھا، یہ فارسی ہے. ٹھیک ہے، کوئی ٹھیٹ پنجابی کے لفظ ہو تو بتا دیں تاکہ صحیح سمجھ میں آئے کہ یہ کیسے ہوتے ہیں یہ قصہ گو. ٹھیک ہے نا. قصہ گو پھر بھی تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے، یہ کوئی اچھے لوگ ہوتے نہیں ہیں، یہ پیلنے والے ہوتے ہیں. انہیں کوئی چھوٹی سی چیز ملے آگے یہ کہانی بناتے ہیں. ٹھیک. تو عبداللہ ابن زبیر نے بھی کہانی سننی تھی. اس نے پوچھا، اس نے یہ کہانی سنا دی. اس کی یہ کہانی بادشاہ کو، خلیفہ ہے عبداللہ ابن زبیر، اسے پسند آئی. ٹھیک. اس کو اس نے رائج کر دیا. زبیریوں کو یہ کہانی کیوں سوٹ کرتی تھی؟ اس لیے کہ اس کہانی میں ورقہ بن نوفل ہے. ایک ٹارچر تو رسول خدا کو جبرائیل نے کیا. اس کے بعد یہ رسول خدا آئے حضرت ختیجہ کے پاس. حضرت ختیجہ اس کو لے گئی ورقہ بن نوفل. ورقہ بن نوفل کون ہے؟ حضرت ختیجہ کزن. ایک اور چیز آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ اور کون ہے؟ یہ زبیریوں کا بھی کزن ہے. یہ عبداللہ ابن زبیر کا بھی چچا ہے. اب یہاں اس کہانی سے زبیریوں کو کیا فائدہ ہوا؟ اس کہانی سے اہل بیت کو نکال کر زبیر کو لایا گیا کہ اگر اہل بیت کے بزرگوں کا اسلام پر احسان ہے تو ہمارے بزرگ کا اس سے بڑا احسان ہے. اگر ورقہ بن نوفل نہ ہوتا تو تمہارے رسول کو تو پتہ ہی نہ چلتا وہ رسول ہے. نعوذ باللہ. پہنچے کہاں ہو جی؟ زبیریوں نے یہ کہانی چلائی. زبیریوں سے یہ کہانی بنی امیہ نے بھی خرید لی کیونکہ اس میں علی نہیں ہے. علی نہ ہو یہ مشترکہ دشمن ہو گیا. اس ابتدائی وحی سے علی اور خاندان رسالت کے افراد کو نکال دیا. یہ بنی امیہ کے بھی حق میں تھا. اس کے بعد بنی عباس آئی، اس نے بھی اسی کو لیا. ابن اسحاق ان کا راوی ہے، اس نے بھی اسی روایت کو لے لیا. اس میں ان کا بھی فائدہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سے علی باہر ہے، ابو طالب کا ذکر نہیں ہے. اس طرح یہ روایت اسلام کی رسمی روایت بن گئی. جو روایت اسلام کے خلاف ہے وہ اسلام کی رسمی روایت بن گئی. اب اگر ورقہ بن نوفل کو تھوڑا سا پہچاننا ہوگا، تھوڑا سا پتہ چل گیا آپ کو کہ یہ زبیریوں نے اسے پروموٹ کیا یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا احسان ہے. صحیح بخاری میں دو روایتیں ملتی ہیں. ایک کہتے ہیں ورقہ بن نوفل اندھا تھا اور وہ انجیل کو عبرانی میں لکھا کرتا تھا.
دوسری روایت ہے ورقہ بن نوفل اندھا تھا اور وہ انجیل کو عربی میں لکھا کرتا تھا. پہلے تو فیصلہ کر لو عبرانی میں لکھتا تھا یا عربی میں لکھتا تھا. ایک فیصلہ کرنا پڑے گا نا. چلیں یہ فیصلہ کر لیا. ہم نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی عربی میں لکھتا تھا. اس سے اگلی مشکل ہے اندھا لکھتا کیسے تھا؟ بھائی اندھا تھا, اندھا کیسے لکھتا تھا؟ وہ جب کہانی بنانی ہو تو بنائی کس نے ہے؟ عبید نے ہے. اس نے تو کہانی بنانی تھی نا. اس زمانے میں چیٹ جی پی ٹی تھا نہیں کہ کہانی اسے دے دو وہ بتا دے یار یہ سیکوینس ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. اچھا تھا کیا؟ ایسا ہی تھا. ایسا ہی تھا جی, ایسا ہی تھا. کہا کیا رسول خدا کو؟ کہا یہ جو جبرائیل تم پہ آیا ہے یہ وہی ہے جو موسیٰ پہ آتا تھا. بھئی عیسائی عیسیٰ کی بات کرے گا, عیسائی موسیٰ کی بات کیوں کر رہا ہے؟ بھئی اگر یہ عیسائی تھا تو پھر یہ موسیٰ کی بات کیوں کر رہا ہے؟ یہ وہی ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوتا تھا. تو عیسیٰ پہ کون نازل ہوتا تھا؟ یہ یہودیوں کی عیسائیوں سے ابھی دوستی ہوئی ہے اور یہ بھی بھگتیں گے. یہ عیسائی یہودیوں کی دوستی بھگتیں گے جیسے مسلمان بھگت رہے ہیں. یہ مسلمان جو ابھی بھی خیال کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں کہے گا اسرائیل, یہ سب بھگتیں گے. یہ جتنا بھی اسلحہ لے لیں یہ اسلحہ جو ہے یہ اسرائیل کے خلاف کام نہیں کرے گا, اس لیے کہ اسرائیل کے خلاف یہود کے خلاف ایمان کام کرتا ہے یا علی کام کرتا ہے, وہ تم کہہ سکتے نہیں ہو. اچھا یہ عبید نے یہ کہانی لی کہاں سے؟ تو اگر آپ یہ ناول پڑھتے ہو, کہانی پڑھتے ہو, ڈرامے دیکھتے ہو, فلان کرتے ہو, تو یہ کوئی سب اکثر ایک دوسرے کا چربہ ہوتا ہے. ایک وہاں چل رہی ہوتی ہے, اس کو تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے یہاں کوئی فلم بن جاتی ہے, ڈرامہ بن جاتا ہے, ناول آ جاتا ہے. یہ ایک قدیس ہے, قدیس اگسطینیوس, یہ اس کا قصہ ہے. یہ ان کتابوں میں پہلے سے موجود ہے. وہ تھا, اس سے کوئی گناہ ہو گیا تھا, اس سے کہا 3 دفعہ, اس سے کہا پڑھ, اسے ٹارچر کیا, اس ٹارچر کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا. اس کہانی کو اس نے لا کر رسول خدا پہ فٹ کر دیا. اب تو پتہ چلا نا یہ ہے قصہ کو. بھئی اینن یہی چیز 3 دفعہ ہی کیوں کہا ہے؟ یار جبرائیل کے پاس ایسی پاور ہونی چاہیے تھی کہ 1 دفعہ ہی سکویز کرتا اور رسول کو پڑھنا آ جاتا. یہ 3 دفعہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ پچھلی کہانی میں 3 دفعہ ہے. جس کہانی سے کا یہ چربہ ہے وہاں 3 دفعہ ہے, یہاں بھی 3 دفعہ ہے. 3 دفعہ کے بعد وہاں بھی پڑھنے کا ہے, وہاں بھی اقرا ہی ہے, وہ کتاب پڑھ ہے, یہاں بھی پڑھنے سے تعلق ہے. ہماری روایت کیا ہے؟ اہل بیت کی روایت کیا ہے نا؟ اہل بیت کی روایت یہ ہے کہ جب رسول خدا پر وحی نازل ہوئی تو شیطان کی چیخ بلند ہوئی. جب رنت الشیطان کو علی ابن ابی طالب نے سنا, علی غار حرا میں رسول کے ساتھ تھے. جب پہلے وحی ہو رہی تھی رسول کو شک نہیں ہوا, ممکن نہیں ہے رسول کو شک ہو. علی ابن ابی طالب نے بھی وہی سنا جو رسول نے سنا. کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں. وحی قلب پر نازل ہوتی ہے. جو چیز آپ کے دل میں بیٹھ جائے, وہ کیوں کہتے ہیں ان مجلسوں میں مت آؤ؟ اس لیے کہ آپ کی باتیں ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہیں, اور جو دل میں اتر جائے پھر شک نہیں ہوتا. جو مرضی آپ نے کہا ہو اور جو مرضی آپ نے سکھایا ہو, پہلے آپ کی باتیں دل میں اتر جاتی ہیں. یہ جو ہماری عام سی بات دل میں اتر جاتی ہے تو اس کو پھر شک نہیں ہوتا. لوگ جوک تر جوک آ رہے ہیں مکتب اہل بیت کی طرف, تو جو خدا نے رسول کے دل پر اتارا ہو اس میں رسول کو شک ہو جائے.
وحی کانوں سے نہیں سنا جاتا، وحی کو آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا، وحی کو پورے وجود سے لیا جاتا ہے۔ قلب وجود کو کہتے ہیں، دل کو نہیں کہتے، اس مرکز وجود کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ کو اپنے ہونے میں شک نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر رسول کو وحی میں شک نہیں ہو سکتا۔ کون تھا یہ ورقہ بن نوفل جس کو اتنا بڑا کیا گیا ہے؟ تاریخ میں اگر آپ پڑھیں تو عجائب ہیں۔ ورقہ بن نوفل کی بہن کو پتا تھا کہ عبداللہ سے محمد نے پیدا ہونا ہے، یہ کہانیوں میں یہ بھی ہے۔ اور پھر ورقہ بن نوفل کی بہن کو جب پتا چلا کہ حضرت عبداللہ کی تو حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، تو انہوں نے آفر کی کہ نہیں، آپ شادی کے علاوہ بھی مجھے تھوڑا ٹائم دیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے آپ کے صلب میں کون سا نور ہے، وہ میں لینا چاہتی ہوں۔ نعوذ باللہ، میں بہت لفافے میں بیان کیا، اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا۔ وحی کے موقع پر، اس سے پہلے آپ نکاح کے موقع پہ حضرت ختیجہ کے ورقہ بن نوفل ہے، اور بہت سی جگہوں پر ہے۔ ہماری روایت کیا کہتی ہے؟ ہماری روایت، ہماری تاریخ، اہل بیت کہتے ہیں ورقہ بن نوفل سرے سے مکہ میں تھا ہی نہیں۔ ورقہ بن نوفل تھا لیکن شام میں ہوتا تھا ہی نہیں ہے۔ وحی جب اتری ہے اس زمانے میں ورقہ بن نوفل کو پہلے ثابت کرو یہ مکہ میں تھا۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہو گیا نا، ساری کہانی ختم ہو گئی۔ ایک آدمی کا وجود ثابت نہیں ہے کہ وہ مکہ میں ہے، وہ تصدیق کرنے والا ہو گیا۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ کفا باللہ شہیدن، گواہی کے لیے کسی ورقہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اے رسول، اے محمد، تیری رسالت کی گواہی کے لیے میں کافی ہوں، اور ومن عنده علم الکتاب، دیکھیں آیت کہہ رہے کافی، کفا باللہ شہیدہ، کافی ہے۔ کافی کا کیا مطلب ہے؟ اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ علی کی شہادت کے بعد کسی ورقہ کی کیا ضرورت ہے؟ کسی ورقے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ قرآن کہہ رہا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بہت سے مطالب تھے، یا تو کل کچھ پیش کروں گا، نہیں تو